مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایک فورم پہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بہت شرمندگی ہوئی جواب دیتے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ علی احمد کرد جو کہ وکلاء کے ایک بہت بڑے ریپریزنٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کی جو تحریک تھی اس کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کو کسی طور پہ بھی ہم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ چاہے جتنا مرضی زور لگا لے لیکن ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت نے 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے۔ کیا آئینی ترمیم پیش کی جا رہی ہے، یہ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے استنبول اور پھر عمرے پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بالآخر ریٹائرمنٹ کی جو مجبوری ہے، میں مجبوری ہی کہوں گا، مجبوری ہے، کیا اسے قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بلاول کا مینڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کے 4 ایم این ایز وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں میں ہیں، پی ٹی آئی کے بھی کچھ ایم این ایز غائب ہیں۔ یہ سارے ایم این ایز کس کے پاس ہیں؟ ان تمام رازوں سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ رؤف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق انفارمیشن ریپریزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جب مسلم لیگ نون آئینی ترمیم پیش کرے گی تو یہ 4 لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری جانب عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی والے اپنے ایم این ایز کو انہوں نے کے پی کے میں رکھا ہوا ہے اور الزام ہم پہ لگ رہا ہے۔ عظیم الدین زاہد جو کہ جن کا تعلق قصور سے ہے، وہ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ایک تازہ ترین بیان آیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ووٹ دیں کیونکہ وہ غائب ہیں، لیکن آج انہوں نے بتا دیا کہ وہ کے پی کے میں ہیں، اور انہوں نے کہا میں کے پی کے میں اس لیے ہوں کہ پنجاب میں مجھے اٹھائے جانے یا اغوا کیے جانے کی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میں اغوا کیا جا سکتا تھا، خدشہ تھا، اس لیے میں کے پی کے میں آ گیا ہوں۔ ناظرین، حکومت خصوصاً بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 2/3 اکثریت اگر ہم پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے ووٹ گنیں تو وہ تو کم از کم 20 ووٹ کم ہے اپنے مقررہ ہدف سے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اور پھر اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ یہاں پہ ووٹ کسی اور کو پڑتا ہے، نکلتا کسی اور کو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت شدید ہو گئے ہیں آج کل اپنے موقف کو لے کر، شاید اس مرتبہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب نظریاتی ہو گئے ہیں۔ اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو بندے غائب ہو رہے ہیں، اٹھا کون رہا ہے، اغوا کون کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے بندے نون لیگ اٹھا رہی ہے، نون لیگ کہتی ہے اپنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بندے بھی پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کیا پاکستان تحریک انصاف جن کو نہ ہی تو اس ملک میں احتجاج کی اجازت ہے، نہ ہی وہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، وہ تو بیچارے اپنی جانیں بچاتے پھرتے ہیں، کبھی کے پی جاتے ہیں، کبھی گلگت چلے جاتے ہیں، کبھی کشمیر جاتے ہیں کہ یار پنجاب سے ہم اغوا نہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کے پی سے بھی اغوا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون یہ جو بہانے بنا رہی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچوئل گیم ہے کیا۔ ایکچوئل گیم یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے کم از کم یہ بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ 10 سے زائد ایم این ایز ان کو پیسے بھی دیے ہیں اور اپروچ بھی کیا ہے۔ اپروچ کرنے کے بعد اب ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ گارنٹی کے طور پہ یا تو بچہ گروی رکھ لیا جاتا ہے یا بیوی گروی رکھ لی جاتی ہے۔ یہ ہے پاکستان میں آئینی ترمیم پاس کروانے کی وہ جمہوری وجہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے عوام نے مینڈیٹ دی ہے، اور عوام نے مینڈیٹ دی ہے، بلاول صاحب نے ایم این ایز کو پیسے دیے ہیں، اور مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کو پاس کروا لیا جائے۔ لیکن میں آج بھی اپنی اس خبر پہ، اپنے سورسز پہ قائم ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ حکومت کا خواب رہ جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کلیئر کٹ واضح جواب دے دیا حکومت کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لنکڈ ہے۔
اٹیچ ہے اور کوشش کر رہی ہیں کہ انگیجمنٹ ہو جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ حکومتی مسودے کو تو ہم مانیں گے ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسودے سے یاد آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت سے مسودہ مانگا تو کالے لفافے میں بند آخری رات ایک مسودہ دیا گیا جو کہ آئین, قانون اور پاکستان کے ساتھ غداری کے مترادف تھا, اور ہم نے وہ مسودہ ٹکرا دیا. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ حکومت کا وہ سب سے بڑا اتحادی جو پچھلے دور میں حکومت کے ساتھ بھی تھا اور اب بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, تو اسی نے پردہ فاش کر دیا اور بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کھلواڑ کر رہے ہیں. ناظرین, ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتی MNAs غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ PTI ان کو اٹھا رہی ہے, بلکہ وہ ضمیر کی آواز جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے نا, ضمیر پہ ووٹ دیے جائیں گے, تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے ہی MNAs اٹھائے جا رہے ہیں. نون لیگ نے یعنی حکومت نے بھی PTI کے MNAs اٹھائے ہیں, لیکن انٹل انلیس آخری خبریں آنے تک حکومت کے پاس گنتی پوری نہیں ہے. اگر گنتی پوری ہوتی تو اب تک حکومت یہ کروا چکی ہوتی. 25 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے, 25 سے پہلے چونکہ 25 کو قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے. قاضی صاحب نے بالآخر ترکی اور ترکی کے بعد عمرے کا ٹکٹ کروایا ہے. اب ترکی جائیں گے, پھر عمرہ کرنے جائیں گے, یعنی کہ بالآخر کہیں نہ کہیں قاضی صاحب کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ ہی گئی ہے کہ بس یار ہون بہت ہو گئی, اب تو چلے جانا چاہیے. تو قاضی فائزہ صاحب بالآخر جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ پسپائی کا شکار ہے. وکلا نہیں ان کو کروانے دیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو نہیں کروانے دیں گے آئینی ترمیم, پاکستان تحریک انصاف ان کو نہیں کروانے دے گی آئینی ترمیم, اس ملک کی 25 کروڑ عوام نہیں کروانے دے گی ان کو آئینی ترمیم. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو فرما رہے ہیں نا, مینڈیٹ ملا ہے, بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ غور کریں اپنی ملتان کی سیٹس پہ جو ان کو دی گئی, پھر بلاول صاحب کو پتہ چلے گا کہ مینڈیٹ کہاں سے ملا ہے اور کس نے دی ہے. ناظرین, سہیل وڑائی صاحب فرما رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مقبولیت سے زیادہ طاقت اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ مقبول ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے عمران خان کے لیے کہا. لیکن ناظرین, جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ طاقت ہے جو اوپر بیٹھی ہے اور جو سارے فیصلے کرتی ہے. جب میاں نواز شریف صاحب اس قدر مضبوط تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی مخالف ہی نہیں تھا, تب بھی ان کی حکومت ختم ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی جب عوام بھی ان کے ساتھ تھی, جب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی, تب بھی ان کی حکومت بالآخر ختم ہوئی. ناظرین, اگر ہم بات کریں گزشتہ دور حکومت میں PTI اور عمران خان کی دور حکومت کی جب بات کریں تو عمران خان اور جنرل باجوہ بھی ایک ہی پیج پر تھے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی بھی حکومت ختم ہوئی. یہ حکومتیں آنی جانی چیزیں, اقتدار آتا جاتا رہتا ہے, اقتدار اس گورنمنٹ کے پاس, اس حکومت کے پاس نہیں رہے گا, لیکن جو چیزیں یہ بو رہے ہیں انہوں نے مستقبل میں وہی کاٹنی ہیں. اور یہ جو فصل بو رہے ہیں وہ ظلم کی فصل ہے, اور ظلم کی فصل کا بدلہ ظلم ہی ہوتا ہے. پھر جس طرح سے وہ مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان فرمایا کرتے تھے کہ یہ روئیں گے, تو اب PTI والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ روئیں گے. اور جو حالات بن گئے, عمران خان کی ساری فیملی جیل میں ہے, عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, عمران خان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کی بہو بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں. جب PTI کی گورنمنٹ آئے گی اور اگر ان کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوگا تو پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ شکوہ بھی نہیں کر سکے گی. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.